اعوذ باللہ السمیع العلیم من غضب الجبار ومن الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی الیہ مصائر الخلق وعواقب الامر نحمده علی عظیم احسانہ ونیر برہانہ ونوامی فضلہ وامتنانہ ان اللہ بعث محمدا نذیرا للعالمین وامینا علی التنزیل ثم الصلاة والسلام علی النبی الکریم الذي سمع في السماء بأحمد وفي الأرضين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات سامعین وقار ارباب فکر و دانش، گفتگو عقائد تشیع کے حوالے سے چل رہی ہے، اور کل ہم اس مقام پہ پہنچے تھے کہ ایمان ابو طالب کو ثابت کر رہے تھے، اور گفتگو چونکہ کل ناتمام رہ گئی لہٰذا کل اسی کے ساتھ اس کو متصل کریں گے اور ایمان ابو طالب کے بارے میں مزید کچھ گزارشات بیان کریں گے۔ تو حضرت ابو طالب کے حوالے سے ایک بات میں نے کی تھی کہ ایمان ابو طالب پہ ایمان رکھنا مومن کے ایمان کی علامت ہے، اور ابو طالب کوئی عام ہستی نہیں ہے کہ جن کے بارے میں مسلمانوں نے طرح طرح کی باتیں ان کی جانب منسوب کر دی، بلکہ جو کل ایمان کا باب ہے اللہ جانے اس کے ایمان کا مقام کیا ہوگا۔ دعوت ذو العشیرہ جس کے بارے میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، فقط اس میں جناب ابو طالب کا جو کردار رہا ہے، اس طرح میں نے کل کہا تھا کہ ابو طالب جو مدافع رسالت ہیں، جنہوں نے رسالت کا دفاع کیا، جنہوں نے رسالت کی حفاظت کی، وہ کس انداز میں کی دعوت ذو العشیرہ میں اس کو بیان کروں گا۔ جب رسول خدا نے اعلان رسالت کرنا چاہا تو اپنے چچا ابو طالب کے پاس آئے۔ چچا اور بھی وہاں پہ موجود تھے، لیکن رسول خدا اور کسی کے پاس نہیں گئے، بلکہ اپنے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور کہا چچا جان اپنے جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بلا کر میں ایک دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے، جو افراد کہتے ہیں کہ ابو طالب بہت زیادہ غریب تھے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، یہ تھا وہ تھا، تو میں کہوں گا اگر جناب ابو طالب غریب تھے تو رسول خدا کو چاہیے تھا اپنے کسی امیر چچا کے پاس جاتے اور ان کو کہتے کہ پرشکو دعوت کا اہتمام کریں، لیکن نہیں، رسول خدا بھی جانتے ہیں ابو طالب کا مقام کیا ہے، اور ابو طالب بھی جانتے ہیں رسالت کیا ہے۔ جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے کوئی مسئلہ نہیں، آپ دعوت کیجئے، میں اہتمام کرتا ہوں۔ جناب ابو طالب نے اپنے 4 بیٹوں میں سے اس بیٹے کو آواز دی جس کا نام تاریخ نے علی لکھا ہے، اور جناب ابو طالب نے آواز دی یا علی،
حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے اور کہا جتنے بھی قبیلے کے بڑے بڑے سردار ہیں ان کو دعوت دو۔ دعوت کے لیے سب کو بلا لیا گیا، اور کھانے میں کس چیز کا اہتمام کیا گیا؟ ایک بکرے کی ران کا۔ اور جب دعوت کا اہتمام کر لیا گیا، سارے مہمان اکٹھے ہو گئے، تو جب ابو لہب نے دیکھا ایک بکرے کی ران ہے تو ابو طالب کی طرف دیکھ کر کہا، اے ابو طالب، ہم تو وہ ہیں جو پورا پورا بکرا کھا جاتے ہیں، تم نے ایک ران پکا کے ہماری توہین کر دی ہے۔ جناب ابو طالب نے کہا، نہیں، جتنا جی میں آئے اتنا تم کھا سکتے ہو۔ اس نے کہا، وہ کیوں؟ کہا، اس لیے کہ اس بکرے کی ران کو میرے بھتیجے محمد نے ہاتھ لگا دیا ہے۔ اب جس کی مس شدہ چیز کی اتنی زیادہ تاثیر ہو، اللہ جانے اس کے خون میں کتنی تاثیر ہوگی۔ جب ایک مرتبہ جی بھر کے کھانا کھا لیا اور دیکھا کہ کھانا ابھی بھی باقی ہے، ختم نہیں ہوا، تو ابو لہب کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے سب سے کہا، یہ دیکھو محمد جادوگر ہے، اس نے جادو کے ذریعے اس دعوت کا اہتمام کیا، چلو یہاں سے اٹھ کر چلو۔ سب لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، رسول خدا کی کسی نے بات نہ سنی۔ اب جب ایک مرتبہ جناب ابو طالب آئے، آ کر دیکھتے ہیں رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کہا، اے میرے بھتیجے، کیا ہوا؟ رسول خدا فرماتے ہیں، چچا جان، میں نے بات کرنا چاہی، ابو لہب نے بات کرنے نہیں دی۔ کہا، کوئی بات نہیں بھتیجے، کل دوبارہ دعوت کا اہتمام کیا جائے۔ جب اگلے روز دعوت کا اہتمام کیا، پھر یہی واقعہ پیش آیا، تو جناب ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، کل میں دروازے پہ نہیں کھڑا ہوں گا، کل میں تمہارے پاس بیٹھوں گا، پھر میں دیکھتا ہوں کون مداخلت کرتا ہے۔ اب جب تیسرا روز آیا، سارے قبائل کے سردار اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے، تو جناب ابو طالب رسول خدا کے برابر میں بیٹھے تھے۔ ایک مرتبہ جب سب نے جی بھر کے کھا لیا تو جناب ابو طالب نے کہا، قم یا سیدی۔ اب دیکھیے معرفت کس قدر ہے رسالت کی۔ کہا، اے میرے آقا، اے میرے رہبر، اے میرے سید و سردار، کھڑے ہو جائیں اور جو آپ کا دل چاہے وہ آپ بول دیں، جو اللہ نے آپ کو پیغام بھیجا ہے لوگوں تک پہنچا دیں۔ اب جب رسول خدا نے بیان کرنا چاہا، ابو لہب پھر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جب مداخلت کرنا چاہی، جناب ابو طالب اپنی جگہ سے اٹھے۔ ابو لہب کا قد تھا چھوٹا، جا کے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور کہا، میرے بھتیجے محمد کو بات کرنے دو، جب تک وہ بات نہیں کر لیتا یہاں سے کوئی نہیں جا سکتا۔ ابو لہب خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ رسول خدا نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگو، کلمہ لا الہ پڑھ لو، خدا کی وحدانیت کا اقرار کر لو، فلاح پا جاؤ گے۔ جب یہ کلمات سنے ابو لہب نے تو کہا، آپ کون ہیں یہ کہنے والے؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور یہ جملہ تاریخ طبری میں موجود ہے، وہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ وہاں پہ یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بات کرنے کے بعد رسول خدا نے ارشاد فرمایا، جو اس مشن میں میرے ساتھ ہوگا، جو میری نصرت کرے گا، جو میری مدد کرے گا، وہ میرا بھائی بھی ہوگا، وہ میرا وزیر بھی ہوگا، وہ میرا خلیفہ بھی ہوگا۔ اب جب رسول خدا نے یہ اعلان کر دیا تو ابو لہب پھر سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، اے ابو طالب، پہلے تو تم فقط محمد کی اتباع کرتے تھے، پہلے فقط تم محمد کی بات مانتے تھے، فقط تم اس کی اطاعت کرتے تھے، آج کے بعد سے تمہیں اپنے بیٹے علی کی اطاعت بھی کرنا پڑے گی۔ میں کہوں گا یہ ابو لہب کافر تھا، مشرک تھا، لیکن کم سے کم اس کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ دعوت ذوالعشیرہ میں علی کی خلافت و امامت کا اعلان ہو گیا ہے۔
آئی، علی کی خلافت کا اعلان ہو گیا۔ جب سب نے یہ سن لیا خاموشی سے وہاں سے چلے گئے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب جب ایک مرتبہ مولا کائنات نے جملہ کہا تھا، کہا یا رسول اللہ میری ہڈیاں اگرچہ کمزور ہیں لیکن آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ جب اعلان رسالت مکمل ہوا، ارادہ کیا اپنے گھر سے باہر نکلیں، تو اب مکہ میں ایک بہت بڑا سازشی تھا۔ ہر علاقے میں ہوتا ہے دوسروں کو اپنی انگلیوں پہ چلانے والا، سازشیں کرنے والا، منصوبہ بندی کرنے والا، جس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز میں شیطانی کرنی ہے۔ تو مکہ میں بھی ایک بہت بڑا شیطان مشہور تھا جس کا نام تھا ابو سفیان۔ کیا نام تھا؟ ابو سفیان۔ اس نے سارے قبائل کے لوگوں کو اکٹھا کیا، کہا سنا ہے محمد نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اپنے رسول ہونے کا اعلان کر دیا، کہا ہم اس کی رسالت کو نہیں مانیں گے، ہم اس کی نبوت کو نہیں مانیں گے۔ اور اس نے 3 طرح کے منصوبے بنائے، غور کیجئے گا، 3 طرح کے منصوبے۔ جہاں بھی حق کے خلاف کوئی چیز آتی ہے ہمیشہ 3 طرح کی ہوتی ہے۔ اس نے منصوبے بنائے 3 طرح کے۔ کہا یہ محمد اگر مردوں کو تبلیغ کرتا ہے تو مردوں کو جانے سے روک دو، اور مردوں میں یہ بات مشہور کر دو کہ محمد شاعر ہے، اور شاعروں کو پتہ نہیں ہوتا ہم نے کون سی بات کرنی ہے۔ مردوں کو جانے سے منع کر دیا، نعوذ باللہ رسول خدا کو شاعر مشہور کر کے۔ دوسرا منصوبہ بنایا خواتین کے لیے، کہا عورتوں کو جانے سے منع کرو۔ کیوں؟ عورتوں کو کہا رسول خدا یہ محمد کیا ہے؟ جادوگر ہیں۔ عورتیں جادوگروں سے بہت زیادہ ڈرتی ہیں۔ جب عورتوں میں یہ بات کہہ کے مشہور کر دی، اب خواتین بھی رک گئی۔ پھر بچوں میں یہ بات مشہور کر دی، کہا یہ مجنون ہیں، پاگل ہیں، دیوانے ہیں۔ اور بچوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ دیوانوں کو پتھر مارتے ہیں۔ تو جب تینوں افراد کو منع کر دیا تو بڑا راضی ہوا، بڑا خوش ہوا۔ میں کہوں گا یہ اس دور کا ابو سفیان تھا جس نے حق کے خلاف 3 طرح کی سازشیں کی۔ اور یہ سفیانی اس دور میں نہیں تھے، آج بھی وہی سفیانی ہیں۔ لوگوں کو عزاداری امام حسین میں آنے سے روکتے ہیں، مردوں کو کہتے ہیں عزاداری میں نہ جانا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ عورتوں کو کہتے ہیں ان کی مجلسوں میں نہ جانا، شام غریبہ کو عصمت پامال ہوگی۔ بچوں کو کہتے ہیں ان کی مجلسوں میں نہ جانا، یہ ذبح کر کے دیگوں میں ڈال لیں گے۔ ہر زمانے میں سفیانیوں نے سازش کی۔ ابو سفیان کے زمانے سے سلسلہ شروع ہوا، آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ کتنے منصوبے بنے اور ہر منصوبہ ناکام ہو گیا، لیکن لوگ آج بھی مجلسوں میں آ رہے ہیں، آج بھی حسین کی عزاداری باقی ہے۔ سفیانی آج بھی باقی ہیں، طرح طرح کے منصوبے بناتے ہیں، لیکن عزاداری امام کی کبھی رک نہیں سکتی۔ عزاداری پہ انشاءاللہ میں کچھ جملے کل بیان کروں گا، کل انشاءاللہ آخری مجلس ہوگی، اس میں اس کو تفصیل سے بیان کروں گا جتنے مطالب ہو سکے۔ تو اب جب ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں گئے، جب واپس گھر آتے ہیں تو آپ کے چچا ابو طالب نے دیکھا کہ رسول خدا کے بدن پہ زخموں کے نشان ہیں۔ دیکھیے گا دفاع رسالت کس طرح کیا ابو طالب نے۔ جب دیکھا جسم پہ زخموں کے نشان ہیں، کہا ہے میرے بھتیجے کیا ہوا؟ واقعہ ذہن میں رہے، 3 طرح کے منصوبے بنائے تھے۔ کہا بھتیجے کیا ہوا؟ کہا مکے کے قبائل کے جتنے بھی بچے ہیں انہوں نے مجھے پتھر مارے ہیں۔ تو اب جناب ابو طالب نے کہا محمد میرے ساتھ چلو۔ میں کہوں گا رسول خدا چل پڑے، یہ نہیں کہا چچا میں بڑا ہو چکا ہوں، میں خود اپنے کام کر سکتا ہوں، نہیں، جناب ابو طالب کا مقام دنیا والوں کو بتانا تھا۔ جب جناب ابو طالب نے کہا میرا ہاتھ پکڑو اور چلو، جناب رسول خدا چل پڑے، تو ابو طالب اس ہستی کا نام ہے جس کے کہنے پہ رسالت بھی چل پڑتی ہے۔
اب جب چلے رسول خدا جناب ابو طالب کے ساتھ اس مقام پہ آئے جہاں پہ ابو سفیان کا گھر تھا اور سارے قبائل کے لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھے ہوئے تھے. گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن جناب ابو طالب اندر نہیں گئے. زور زور سے دروازے پہ دستک دی. جب ایک مرتبہ زور سے دستک دی, جتنے بھی افراد بیٹھے تھے سارے باہر آ گئے. کہا ابو طالب کیا مسئلہ ہے, ایسے کیوں دروازے پہ دستک دے رہے ہو؟ جناب ابو طالب نے کہا تمہارے بچوں نے میرے بھتیجے محمد کو مارا ہے. اب سارے قبائل کے سردار خاموش, لیکن ایک بولا بڑا سازشی بڑا شیطان, ابو سفیان جس کا نام ہے, اس نے کہا کوئی بات نہیں, بچے کو مارا ہے کیا ہو گیا, بچوں کا معاملہ ہے, بچوں میں رہنے دو. جناب ابو طالب نے ابو سفیان سے کہا دیکھ لو, سوچ سمجھ کر لو, کیا تمہارا یہ آخری فیصلہ ہے؟ اس نے کہا ہاں کوئی مسئلہ نہیں, بچے آپس میں ایسے کرتے رہتے ہیں. جناب ابو طالب نے کہا اچھا اگر یہ بچوں کا معاملہ ہے تو میرے گھر میں بھی ایک بچہ ہے. اب ان کو علی کی معرفت نہیں تھی, انہوں نے کہا پھر کیا ہوا, ایک چھوٹا سا بچہ ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے. جناب ابو طالب گھر آئے, پھر ایک مرتبہ آواز دی یا علی. علی تشریف لائے. کہا میرے بیٹے کل تم نے دفاع رسالت کرنا ہے, رسول خدا کے ساتھ جانا ہے. جتنے پتھر رسول خدا پہ آئیں گے سارے اپنے سینے پہ لینے ہیں. علی نے کہا بابا جان میرا آپ سے وعدہ ہے, میں محمد مصطفیٰ پہ کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا. دیکھیں امامت نے کس طرح دفاع کیا. اب جب ایک مرتبہ صبح نمودار ہوئی, رسول خدا نے چلنے کا ارادہ کیا, تو باپ اور بیٹے نے آنکھوں ہی آنکھوں میں بات کر لی. ابو طالب نے علی کی آنکھوں میں دیکھا, علی نے ابو طالب کو دیکھا. ایک مرتبہ ابو طالب کے اشارے پہ علی پیچھے چل پڑے, اور وہاں پہ مجھے قرآن کا وہ سورہ یاد آ گیا جہاں پہ اللہ نے ارشاد فرمایا والشمس وضحاها, قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلنے والی کرنوں کی, والقمر اذا تلاها, قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے چلتا ہے. ایک مرتبہ شمس رسالت چلا, قمر امامت نے شمس رسالت کا طواف کیا. اب اگر رسول خدا شمس اسلام ہے تو علی قمر اسلام ہے, علی ان کے قمر ہیں. اسی طرح میدان کربلا میں اگر امام حسین شمس امامت ہیں تو ابو الفضل العباس قمر بنی ہاشم ہیں. عباس کا بھی وہی مقام ہے جو علی کا محمد کے نزدیک مقام ہے. چل پڑے. اب ایک مرتبہ ابو سفیان نے سارے بچوں کو کہا دیکھو محمد آ رہے ہیں, تیاری پکڑ لو. اب ایک مرتبہ ایک بچے نے آواز دی مجنون, وہ دیکھو مجنون آ گیا, پتھر مارو. اب جیسے ہی اس نے یہ کہا علی آگے بڑھے. جس نے پتھر مارا تھا علی نے وہ پتھر اپنے سینے پہ لیا, اور جس نے پتھر مارا تھا اس کو اٹھا کے زمین پہ دے مارا. دوسرا آیا آگے بڑھا رسالت پر حملہ کرنے کے لیے, امامت آگے بڑھی, اس کو اٹھایا دیوار میں دے مارا. تیسرا آیا اس کو سر سے پکڑا زمین پہ دے مارا. اب کسی کا بازو ٹوٹا ہوا, کسی کا سر ٹوٹا ہوا, یعنی کسی کے جسم کا کوئی بھی حصہ سلامت نہیں. علی مسکراتے ہوئے اپنے گھر آ گئے, بچے روتے ہوئے اپنے گھروں کو چلے گئے. بچوں کی جب ماں نے دیکھا, ایک ماں نے کہا کس سے مار کھا کے آ رہے ہو؟ اس نے کہا آج علی نے ہمیں مارا. دوسرے کی ماں نے پوچھا کس سے پٹ کے آ رہے ہو؟ کہا علی نے ہمیں مارا ہے. مکہ کے ہر گھر میں علی علی ہو رہا تھا. جب سب نے کہا نا کہ ہمیں آج علی نے مارا ہے, تو یہاں پہ ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ مکہ میں جتنے بھی کافر تھے ان سب کو بچپن سے ہی علی سے مار کھانے کی عادت تھی, اسی لیے تو پوری زندگی مار کھاتے رہے.
اپنے اپنے باپ کو لیا ساتھ، ابو طالب کے پاس نہیں گئے۔ ابو طالب کا ایک رعب تھا، وہ بات نہیں کر سکتے تھے ابو طالب کے ساتھ۔ سارے اکٹھے ہو کے ابو سفیان کے پاس آئے، کہا یہ دیکھو ہمارے بچوں کے ساتھ علی نے کیا کیا ہے۔ ایک مرتبہ ابو سفیان نے دیکھا، کہا ایک بچے نے یہ کام کر دیا؟ تو ایک بچہ آگے بڑھ کے کہنے لگا تم اس بچے کو جانتے نہیں ہو، جب وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے شیر کی نگاہیں ہیں۔ اب جو سارے ٹوٹے ہوئے کھلونے تھے، کھلونے ہی کہوں گا کیونکہ اس سے بہتر تعبیر میرے پاس نہیں ہے، اب جتنے بھی یہ ٹوٹے ہوئے کھلونے، کسی کا بازو ٹوٹا، کسی کا پاؤں، کسی کا سر، یہ سارے چلے ہیں اپنے اپنے باپ کے پیچھے چھپ کے چل رہے ہیں۔ اور جو سب بچوں کے باپ تھے وہ ابو سفیان کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ ابو سفیان سب سے آگے۔ ایک مرتبہ ابو طالب کے دروازے پہ اکٹھے ہوئے، دروازے پہ دستک دینا شروع کی۔ جب کئی بار دستک دی تو کیسے لگ رہا تھا کوئی خرامہ خرامہ انداز سے چلا آ رہا ہے، وہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ بہت ہی بہادر اور دلیر انسان ہے جس کو کسی کا ڈر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے دروازہ کھولا تو دیکھا سارے مشرکین مکہ دروازے پہ کھڑے۔ ابو طالب نے کہا کیا ماجرا ہے، کیوں میرے دروازے پہ آئے ہو؟ ابو سفیان نے کہا تمہارے علی نے ہم سب کے بچوں کو مارا ہے۔ ایک مرتبہ جناب ابو طالب مسکرائے اور مسکرا کے کہا ابو سفیان اگر علی نے مار دیا تو پھر کیا ہوا، بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو، بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو۔ تم نے بھی کل یہی جواب مجھے دیا تھا۔ بس جب یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد دوبارہ کبھی جرت نہیں کی ابو سفیان نے کہ کوئی اس طرح کا کام انجام دے۔ اور بعد میں ابو سفیان اس بات کا اقرار کرتا رہا کہ میں نے جتنے بھی منصوبے بنائے محمد کے خلاف وہ سارے کے سارے منصوبے فیل ہو گئے۔ تو جب قریش کے سرداروں نے کہا ان منصوبوں کو کس نے فیل کیا، تو ابو سفیان نے ایک ہی بات کی، کہا ابو طالب نے۔ ابو طالب نے اپنی ساری زندگی لٹا دی دفاع رسالت میں، اور اگر ابو طالب نے رسالت کا دفاع کیا تو اس پر بات ختم نہیں ہوگی۔ ابو طالب کے بعد علی نے بھی وہی کام کیا اور اپنی ساری زندگی رسول خدا پہ نچھاور کر لی۔ بس سامنے دے بیکار، فضائل کے بعد میں اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو گفتگو کریں گے۔ آج شب عاشور آ گئی، حسین آج کی رات کا آخری مہمان ہے، اور مولا حسین نے آج کے روز کی مہلت مانگی تھی۔ مہلت کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ مولا حسین فرار اختیار کرنا چاہتے تھے، نہ، مولا حسین نے مہلت اس لیے مانگی تھی کہ شاید ان قوم اشقیاء کو رحم آ جائے اور شاید یہ خدا کی جانب آ جائیں۔ اور اس کی اور بھی کئی ایک وجوہات ہیں کہ امام اس رات کو اپنے خدا کے ساتھ راز و نیاز میں گزارنا چاہتے تھے، اور یہ پوری رات ایسی رات ہے کہ گزشتہ ایام میں ایسی کوئی رات میدان کربلا میں نہیں تھی۔ مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی شہادتوں کے لیے، مولا حسین اپنے لشکر کو تیار کر رہے تھے، اور شاید یہی وہ شب تھی کہ اگر یہ شب نہ ہوتی تو حر کبھی بھی حسین کی جانب نہ آتا۔ بس عزادارو، ایک واقعے کی جانب اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جب سادات کا لٹا ہوا قافلہ شام میں پہنچا، اور شام کا ایک علاقہ ہے حلب، اور حلب کا وہ علاقہ کہ جہاں پہ تقریباً عیسائیوں کی اکثریت تھی، اور آج بھی ایسا ہی ہے کہ وہاں پہ اکثر عیسائی ہی رہتے ہیں، مسلمانوں کی اکثریت اتنی زیادہ نہیں ہے۔ تو جب حلب کے علاقے سے قافلہ گزرا اور جب وہاں سے شہداء کے سروں کو گزارا گیا تو ایک بوڑھی عیسائی خاتون اپنے مکان کی چھت سے بیٹھ کے سروں کو دیکھ رہی تھی،
اور ان سروں میں بھی ایک ایسا سر تھا جو بہت زیادہ حسین تھا، جس کو وہ دیکھے ہی جا رہی تھی۔ اب جیسے ہی جناب ام لیلہ نے دیکھا، برداشت نہ ہوا، کہا اے خاتون اس سر کو بار بار کیوں دیکھ رہی ہو؟ کہا میں اس کو ویسے ہی دیکھ رہی ہوں اور اپنے خدا سے دعا کر رہی ہوں کہ جب اس جوان کی شہادت ہوئی ہو، اللہ کرے اس کی ماں اس سے پہلے مر گئی ہو۔ اس قدر حسین تھے جناب علی اکبر۔ ایک یہودی نے خواب دیکھا، اس نے بہت زیادہ اعمال انجام دیے کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، میری مصیبت دور ہو جائے۔ اس نے خواب میں دیکھا ایک بہت ہی حسین اور خوبصورت شخصیت اس کے سامنے ہے۔ اس نے سوال کیا کیا آپ موسیٰ نبی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں موسیٰ نبی نہیں ہوں۔ پھر اس نے سوال کیا کیا آپ داؤد نبی ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں آخری نبی محمد مصطفیٰ ہوں۔ کہا میں آپ کو نہیں جانتا، میں آپ کی معرفت نہیں رکھتا۔ تو کہا تو چونکہ تم نے اپنے خدا کی بارگاہ میں اعمال انجام دیے تھے تو خدا نے مجھے کہا اے میرے حبیب اس کی مشکل کو آسان کر دو۔ تو کہا میری مشکل کو آپ آسان کیجئے۔ رسول خدا نے کہا ایک کام کرو، تم مدینے میں چلے جانا، وہاں پہ میرا نواسہ حسین ابن علی ہے، اس سے جا کے اپنی مشکل بیان کرنا، تمہاری مشکل دور ہو جائے گی۔ اب وہ یہودی بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے مدینے کا رخ کیا اور وہاں کے رہنے والوں سے پوچھا آخری رسول کا نواسہ حسین ابن علی کہاں پہ رہتا ہے۔ جب ایک مرتبہ وہ مولا کے پاس پہنچا تو آقا نے کسی کو اشارہ کیا کہ جاؤ میرے علی اکبر کو بلا لاؤ۔ اب جیسے ہی شہزادہ علی اکبر اس کے سامنے آئے، اس نے دیکھ کر کہا کتنے شبیہ ہے یہ اس کی جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ تو مولا حسین نے کہا کہ جن کو تو نے خواب میں دیکھا تھا اور اس میں تمہیں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ اس نے کہا بس ایک ہی فرق ہے، جن کو میں نے خواب میں دیکھا تھا وہ بوڑھے تھے، جس کو دیکھ رہا ہوں یہ جوان ہے۔ عین شبیہ تھے رسول خدا کی۔ اسی وجہ سے تو جب علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے ہیں مولا حسین تو دھاڑے مار مار کے روئے ہیں، اس لیے کہ شبیہ رسول تھے جناب علی اکبر۔ بس عزادارو یوم عاشور آیا اور مولا حسین نے سب کو جو اجازتیں دی ہیں میدان کربلا میں اتنی آسانی سے نہیں دی۔ مولا غازی عباس کو اجازت نہ ملی، قاسم کو اجازت آسانی سے نہ دی، اونو محمد کو اجازت نہ دی آسانی سے، لیکن جب علی اکبر آئے اجازت لینے، مولا نے کہا علی اکبر خدا حافظ۔ عزادارو جانتے ہیں اس کی وجہ مولا نے علی اکبر کو کیوں نہیں روکا؟ شاید کوئی بعد میں یہ کہتا جوان بیٹے کی محبت دل میں تھی، شاید مولا حسین کا دل نہیں کر رہا تھا اکبر کو راہ خدا پہ قربان کرتے، اس لیے مولا نے کوئی ہچکچاہٹ نہیں کی، کہا علی اکبر جاؤ خدا حافظ۔ مگر علی اکبر ایک بات یاد رکھنا، میں نے تو اجازت دے دی ہے، 3 افراد سے اور اجازت لے لو۔ پہلے جاؤ اپنے بھیا سجاد سے اجازت لے لو، پھر جاؤ اپنی پھوپھی اماں سے اجازت لے لو، پھر اپنی ماں لیلا سے اجازت لے لو۔ اب ایک مرتبہ جناب علی اکبر آئے اس خیمے میں جہاں پہ امام سجاد ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے۔ جناب علی اکبر نے ایک عجیب کام کیا، اپنے بھائی کو ہاتھوں سے چومنا شروع کیا اور چومتے چومتے ان کی پیشانی پر آ گئے۔ جب ایک مرتبہ جناب علی اکبر کی آنکھوں سے آنسو بہے، اللہ جانے ان کو کیا یاد آ گیا، شاید ان کو یہ یاد آ گیا ہو میرا بھیا سجاد پھوپھیوں کے ساتھ دربار شام میں جائے گا۔ علی اکبر کی آنکھوں سے جب آنسو بہے اور یہ آنسو جب مولا سجاد کی رخساروں پہ گرے، ایک مرتبہ آنکھ کھلی اور کہا بھیا علی اکبر آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ میرے بابا تنہا رہ گئے ہیں۔ جب مولا سجاد نے سنا تو کہا مجھے تلوار دیجئے، میں اپنے بابا کا دفاع کروں گا۔ کہا نہیں بھیا سجاد، آپ امامت کے وارث ہیں، آپ کو باقی رہنا ہوگا، آپ کو اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کے ساتھ درباروں اور بازاروں میں جانا ہوگا۔ بس ایک مرتبہ اپنے بھائی سے الوداع ہوئے اور ایک مرتبہ اس مقام پہ آئے جہاں پہ زینب عالیہ تشریف فرما ہیں، اور آگے کہتے ہیں پھوپھی اماں اجازت ہے، علی اکبر مرنے کے لیے جا رہا ہے۔
جناب زینب عالیہ نے کچھ نہیں کہا، کہا علی اکبر جاؤ خدا حافظ، لیکن ایک مرتبہ اپنی ماں لیلا سے اجازت لے لو۔ اب علی اکبر چل رہے ہیں، مشکل سے چلا جا رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی میں ماں سے مرنے کی اجازت کیسے لوں گا۔ ایک مرتبہ آئے اس خیمے میں جہاں بی بی ام لیلا ہے، ماں کو دیکھا اور دیکھ کر کہا اماں اجازت ہے، علی اکبر میدان میں جا رہا ہے۔ عزادارو سنو گے جملہ، جب ایک مرتبہ بچے کو گھر آنے میں دیر ہو جائے نا، ماں بار بار کھڑے ہو کے دروازے پہ دیکھتی ہے میرے بچے کو آنے میں کیوں دیر ہو گئی۔ اللہ جانے جب ام لیلا نے یہ بات سنی ہوگی کہ علی اکبر مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے، ماں کے کلیجے پہ کیا گزری ہوگی۔ منع تو نہیں کیا علی اکبر کو، لیکن کہا علی اکبر اگر آپ چلے جاؤ گے تمہاری ماں کا گزارا نہیں ہوگا، علی اکبر ماں تمہارے بغیر مر جائے گی۔ جناب علی اکبر نے اب کچھ نہیں کہا، کہا ٹھیک ہے اماں میں میدان میں نہیں جاتا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، قیامت والے دن اگر دادی زہرا نے پوچھ لیا میرا بیٹا حسین تو مارا گیا، لیلا تو نے اپنا اکبر بچا لیا، تو اماں کیا جواب دیں گی؟ اب بی بی نے جیسے ہی سنا کہا علی اکبر جاؤ خدا حافظ۔ اب علی اکبر ایک مرتبہ جب خیمے سے باہر نکلتے ہیں، خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، پھر پردہ گر جاتا ہے، پھر علی اکبر باہر نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں، خیمے کا پردہ پھر گر جاتا ہے۔ واقع کربلا کو بیان کرنے والا حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھا، ایک جوان باہر آنا چاہتا ہے، پھر خیمے کا پردہ گر جاتا ہے۔ میں نے دیکھا پھر خیام کا پردہ اٹھا، وہ باہر آنا چاہتا ہے، پھر خیام کا پردہ گر گیا۔ میں نے حسین ابن علی سے کہا یہ کون سا جوان ہے، آخر یہ بار بار ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو مولا حسین نے کہا یہ میرا 18 سال کا جوان علی اکبر ہے، جب یہ باہر آنا چاہتا ہے کبھی پھپھی اس کو گلے سے لگا لیتی ہے، پھر یہ دوبارہ باہر آنا چاہتا ہے، کبھی بہن اس کو گلے سے لگا لیتی ہے، کبھی ماں اس کو گلے سے لگا لیتی ہے، اس لیے علی اکبر باہر نہیں آ رہا۔ عزیزانو سنو گے جملہ، ایک مرتبہ مولا حسین خیمے میں آئے، علی اکبر کے بازو کو پکڑا اور خیمے سے باہر لے کر آتے ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا مولا حسین علی اکبر کو ایسے باہر لا رہے تھے جیسے کسی گھر سے جنازہ باہر آتا ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر کو باہر لے کر آئے اور کہا علی اکبر جب تم 7 سال کے تھے تم نے سر پہ دستار باندھنا شروع کی تھی، علی اکبر جب تم نے دستار پہننا شروع کی کبھی تمہیں ماں دستار پہنایا کرتی تھی، کبھی تمہاری پھوپھی دستار پہناتی تھی، کبھی تمہاری بہن دستار پہناتی تھی، علی اکبر میرے دل میں ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ کبھی میں تمہیں دستار پہناؤں۔ علی اکبر نے کہا بابا آج مجھے آپ دستار پہنا دیجئے۔ ایک مرتبہ علی اکبر دوزانو ہو کر بیٹھے، کہا بابا دستار پہنائیے۔ مولا حسین نے دستار باندھنا شروع کی اور ساتھ میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ایک مرتبہ علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا، کہا علی اکبر میدان میں جاؤ مگر ایک کام کرنا بیٹا مڑ مڑ کے مجھے پیچھے دیکھتے رہنا۔ کہا بابا وہ کیوں؟ کہا علی اکبر اس لیے کہ میرا دل چاہتا ہے تمہاری بار بار زیارت کروں، جب میں اپنے نانا رسول خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں علی اکبر میں تیرے چہرے کی زیارت کر لیتا ہوں۔ عزیزانو سنو گے جملہ، علی اکبر ایک مرتبہ میدان میں آئے، علی اکبر نے اپنے گھوڑے کو چلانا شروع کیا، آقا حسین نے گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے اپنے گھوڑے کو تیز دوڑایا، مولا حسین نے گھوڑے کے پیچھے تیز دوڑنا شروع کیا۔ جب علی اکبر نے قدموں کی آواز سنی، ایک مرتبہ پیچھے مڑ کے دیکھا تو مولا حسین پیچھے چلے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں مہلن مہلن یا علی اکبر، علی اکبر ذرا رک جاؤ اتنی بھی کیا جلدی ہے۔ علی اکبر نے کہا بابا میرے پیچھے نہ آئیے، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی۔ مولا نے رو کر کہا علی اکبر تمہارا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے،
ہے اس لیے تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ ارے ذرا حسین سے پوچھو کہ کس طرح تمہیں ودا کر رہا ہے۔ عزیزانو بس میں نے مصائب چھوڑ دیے۔ علی اکبر میدان میں آئے، ایک لعین نے گرز کا وار کیا، علی اکبر زین سے زمین پر آئے، اپنے بابا کو صدا دی، کہا یا ابتا علیکہ منی السلام، اے میرے بابا حسین علی اکبر کا آخری سلام قبول کیجئے۔ جیسے ہی مولا نے یہ صدا سنی، کبھی اٹھتے ہیں کبھی گر جاتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں علی اکبر تیرے جانے نے میری آنکھوں کی بینائی ختم کر دی۔ ایک مرتبہ علی اکبر کے لاشے پہ آتے ہیں، علی اکبر کے لاشے کو گود میں لیا، کہا علی اکبر باپ کو یہ ہمیشہ ارمان رہے گا کہ علی اکبر نے مجھ سے پانی مانگا تھا اور میں اپنے بیٹے کو پانی نہیں پلا سکا۔ علی اکبر جب حوض کوثر پہ جاؤ گے تو نانا رسول خدا تمہیں پانی پلائیں گے۔ ایک مرتبہ علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا، لاشے کو اٹھا کے کیسے خیام میں آئے میں نہیں پڑھتا، علی اکبر کا لاشا خیام میں آیا، مولا نے کیا دیکھا، ساری بیویوں نے حلقہ بنایا، علی اکبر کا ماتم کرنا شروع کیا، لیکن کہیں پہ بی بی ام لیلہ نظر نہ آئی۔ ایک مرتبہ بی بی فضہ سے کہا فضہ ذرا ام لیلہ کو بلا کر لاؤ۔ اب بی بی فضہ چلی ہیں ام لیلہ کے خیمے کے پاس اور کیا دیکھتی ہیں، بی بی کبھی اس کونے میں گرتی ہیں کبھی اس گوشے میں گرتی ہیں۔ جناب فضہ رو کے کہتی ہیں آقا زادی آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ بی بی ام لیلہ کہتی ہے فضہ میرا ہاتھ تھامو، مجھے خیمے کا دروازہ نہیں مل رہا۔ ارے فضہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے علی اکبر کے لاشے پہ لے چلو، میں اپنے بیٹے کا ماتم کرنا چاہتی ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون لذنب قضائہ و تسلیم لامرہ۔